استغفر اللہ العظیم، اور کبھی کہتے ہیں باب تو شاہی کوئی نہیں، کبھی کہتے ہیں صحابہ تو شاہی کوئی نہیں، کبھی کہتے ہیں امام حسن تو شاہی کوئی نہیں، اور فلاں تو شاہی کوئی نہیں، اور فلاں شاہی کوئی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پہلی سورت میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، دعا کی تکرے نہ بابے دے رستے تے ٹور ناستے دعا کر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، دعا کر یا اللہ اس سے سیدھے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر۔ انعام کس پہ کیا؟ قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا جن پر رب نے انعام کیا وہ نبی بھی ہیں، وہ صدیق بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں، وہ اللہ کے ولی صالح لوگ بھی ہیں۔ ان کے راستے پر چلنے کی بندہ دعا بھی کرے اور پھر کہیں شے کوئی نہیں، اس سے بڑا لعنتی بھی کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، ہم جس راستے پہ ہیں وہ اہل سنت کا راستہ ہے، وہ اہل اسلام کا راستہ ہے، اور وہ ادب کا راستہ ہے، وہ عشق کا راستہ ہے، وہ اللہ کا بھی ادب سکھاتا ہے، رسول کا بھی ادب سکھاتا ہے۔ دیکھیں ادب کوئی اور شے ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں، علم سے بات کرتے ہیں، کتاب سے بات کرتے ہیں، جذبات سے بات نہیں کرتے۔ عشق وہی ہوتا ہے جو کتاب سے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں خدا کی قسم ہمیں قرآن عشق نہ سکھائے تو کبھی عشق کرے ہی نہ۔ ایک مرزائی ہے جیلم کا، وہ کہتا ہے کروڑوں بریلویوں کو میرا چیلنج ہے کہ وہ اس آیت کا ترجمہ تشریح بھی نہیں کر سکتے۔ میں کہا لعنت تجھ پہ ترجمہ تشریح نہیں کر سکتے۔ تو اسی پھر بیان میں کہتا ہے خود اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ کے دکھا دے لو۔ اس کا مطلب ہے ہم کر نہیں سکتے، تو جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے خود تو کہہ رہے جو اعلیٰ حضرت کا پڑھ لو، تو انہوں نے کیا کس لیے ہے؟ اگر کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں تبھی کیا ہے، اور ایسا کیا ہے کہ کڑکڑا کے دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ کہتے ہیں جی انہوں نے وہ عفریت من الجن، وہ جو سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا کہ وہ جن نے کہا تھا کہ میں لے آؤں گا جو ہے آپ کی نشست برخاست کرنے سے پہلے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا، تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے خبیث جن۔ توبہ جی وہ تو حضرت سلیمان کا صحابی تھا۔ تو ایڈا علمی کتابی ہے کہ حوالہ پیش کرنا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ کون سی دنیا کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ صحابی جن تھا؟ استغفر اللہ العظیم، جاؤ ڈکشنریاں پڑھ لو، فیروز اللغات سے لے کر کے المنجد تک ہر ڈکشنری میں تمہیں یہی ملے گا خبیث جن۔ آپ کے لیے سب مخلوقات کو مسخر فرمایا تھا، خبیث جن بھی بیٹھے ہوتے تھے، نیک جن بھی بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی محفل میں سب بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ خبیث جن تھا۔ اس پر تحقیق کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ منہ سے جو آئے وہ بکواس کر دو۔ جاؤ پڑھو مفسرین کو، جاؤ پڑھو قرآن کی دیگر آیات کو، آپ کو پتہ چلے سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کہ آپ کے سامنے شریر جن بھی بیٹھا کرتے تھے اور نیک پارسا اللہ کے ولی جن بھی بیٹھا کرتے تھے، تو صحابی جن نہیں تھے۔ اب صحابی جن جو یہ کہے گا اس کو ثابت تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں کتابی ہوں، تو کتاباں تو برکت سے رکھیا ہے، پڑھ کے بتاؤ کون سی جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ بارہ پلٹ کے آئے واپس میں دور چلا جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی شان دی ہے، ان ہستیوں کو، ان نیک بندوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہ کہتا ہے جی یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے، تشریح نہیں کر سکتے، 295 سی لگ جائے، نہیں، خدا کی قسم میں عرصہ دراز سے اسے پیش کر رہا ہوں ہر جگہ، اور آپ کے سامنے بھی مختصراً پیش کر دیتا ہوں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں اپنی جان کی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ قرآن میں آیا کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کا بھی، تو جو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ تمہارے اور میرے نفع کا کیسا مالک ہو سکتا ہے؟ پھر یا رسول اللہ مدد کیسے کہہ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی یہ تھیم اور یہ سوچ ہے، اور قرآن یہ سوچ دیتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیت تو پڑھی لیکن سمجھا نہیں۔ اسے کیا معلوم قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن لا الہ الا اللہ، لا الہ کہے تو آگے الا اللہ کہتا ہے۔ دیکھو نا، لا الہ، سارے بولو لا الہ، اس کا ترجمہ اگر آتا ہے تو ایک مرتبہ کر دے برکت کے لیے ماشاءاللہ۔ ہاں صحیح، اللہ کے سوا، بولو نا سارے، اللہ کے سوا۔ لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں، آگے ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں،
اب بندہ صبح سے شام تک کہے لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں جی، ہے ہی نہیں جی، نہیں ہے جی، کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ کہو گے بھائی الا اللہ پڑھو نا، آگے بھی پڑھو، تمہیں سمجھ آئے ایک اللہ ہے، اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دے کیا میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک خود بخود نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے تو پھر مالک ہوں، اللہ چاہے تو مالک، اللہ نے کیا چاہا؟ فرمایا اللہ نے چاہا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے سب کا مالک بنا دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے۔ رسول اللہ تو خاص بندے ہیں نا بڑے، فرمایا ولیوں میں سے میں مالک بنا دیتا ہوں۔ اچھا کسی کو تو نے بنایا بھی ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا 17واں پارہ پڑھ لو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا میں نے زبور میں بھی لکھ دیا ہے، قرآن میں بھی بتا رہا ہوں، کیا زبور میں بھی لکھ دیا تھا کہ اس ساری زمین کے مالک اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ جب نیک بندوں کا عالم یہ ہے کہ سب کا وارث اور مالک بنا دیتا ہے پوری دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بتاؤ آقا و مولا امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر اس کو تمہاری طرح مان لے وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، بالکل مالک نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ نفع نقصان کے مالک تو ہر آدمی ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہے۔ ابھی آپ چاہیں تو کسی کو تھپڑ مار کے نقصان پہنچا دے بھائی، ابھی آپ چاہیں تو کسی کو 100 روپیہ آپ بچے کو دیا، نفع مل گیا نا اس کو، چلو کسی کو لاکھ روپیہ خدمت کر دی، نفع مل گیا نا، تو نفع نقصان کے تو ہم بھی مالک ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی کیسے فرما سکتے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں؟ پتہ چلا وہاں معنی اور ہے، یعنی خود بخود مالک، اپنے آپ مالک کوئی بھی نہیں ہے، تبھی حضور فرماتے ہیں، لیکن حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا الا ما شاء اللہ، بات الا کے بعد سمجھ آئے گی، جیسے لا الہ کے بعد جب الا پڑھو گے نا الا اللہ، الا کے بعد سمجھ آئے گی اصل بات، اسی طرح فرمایا یہاں بھی الا کے بعد جو ما شاء اللہ ہے وہاں سے سمجھ آئے گی الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے نا، جتنا اللہ چاہے اس کا مالک ہو۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور جس زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، یعنی خود بخود نہیں ہوں مگر اللہ کی عطا سے، فرمایا کل جائے گا جنت وہی جس پر محمد کی مہر ہوگی۔ یہاں تک کہ بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، اور میں تو کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت کروا رہا ہوگا۔ قرآن پاک میں صاف لفظوں میں موجود ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر میرا محبوب میرے قریب آیا، اللہ فرماتا ہے اتنا قریب آیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی قریب آ گیا۔ اب یہاں پہ کوئی رب کو فرما کہہ سکتا ہے، اللہ کو بھی نہیں پتا تھا اس لیے اس نے یا اس سے بھی قریب کہا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ حد نہیں لگانا چاہتا اپنے محبوب کی۔ ہائے ہائے، سارے آنکھوں میں سبحان اللہ۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں حد کرو، حد میں ادب، میں نے کہا نہیں، فرمایا اے خدا نہیں کہنا، واقع جو شان ہو وہ بیان کرو مصطفیٰ۔ قرآن پاک آپ پڑھیں جہاں رب نے اپنا تذکرہ کیا نا، اپنے حبیب کا بھی تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور حضور علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، خالق اور مخلوق کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، پر وہ رب ہے کہ پیار اتنا کرتا ہے، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب تو کنکریاں جو مارتا ہے وہ تو نہیں مارتا، میں اللہ مارتا ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مرزا جیلی کافر کیسے سمجھے اس بات کو؟ اس کو سمجھے تو کوئی عاشق رسول سمجھے۔